ہیلو، آپ سب کیسے ہیں؟ آپ سب کو امپیکٹ ٹوڈے کے ایک اور نئے پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم مارک باؤلنگ اور وکٹوریا باؤلنگ ہیں اور ہم بہت زیادہ خوش ہیں۔ آج کا کلام جو خدا کی طرف سے آپ سب کے لیے ہے، ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی پر اثر ڈالے گا۔ اگر آپ ہماری ویب سائٹ impacttoday.tv کو وزٹ کریں، ہمیں ای میل بھیجیں اور بتائیں کہ خدا آپ کی زندگی میں کیا معجزات کر رہا ہے۔ ہمیں آپ کو سن کر اچھا لگے گا۔ میں آپ کو ہمت دلانا چاہتی ہوں، ہفتے میں 1 یا 2 بار آپ خدا کے کلام سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں۔ بائبل کو یا نوٹ بک کو پکڑیں، صحیفوں کو دیکھیں اور انہیں لکھیں تاکہ خدا آپ سے بات کر سکے۔ تب آپ سیکھیں گے کہ کیسے خدا کا کلام اور پاک روح کی طاقت آپ کی زندگی میں اثر ڈالتی ہے۔ ہاں، ہم آج کے لیے بہت خوش ہیں۔ اس پیغام کی منادی میں پوری دنیا میں دے چکا ہوں۔ میں جہاں کہیں بھی گیا، یہ پیغام ہمیشہ مرکزی خیال رہا ہے۔ یہ زندگی تبدیل کرتا ہے۔ ہم نے اس پیغام کی بدولت بہت زیادہ معجزات دیکھے ہیں۔ رومیو پہلے باب کی 16ویں آیت بتاتی ہے کہ کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے کے واسطے، یہودی پھر یونانی کے واسطے، نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ غور کریں، انجیل خدا کی قدرت ہے نجات لینے کے لیے۔ مجھے یہ پسند ہے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ کہانی ریکارڈ کی گئی ہے یسوع مسیح کے ماننے والوں میں ایک کی۔ دراصل یہ کہانی پالوس اور برناباس کی ہے، جو کہ اعمال 14ویں باب میں یہ کہانی آپ کے لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے بائبل کی اس کہانی کے بارے میں باقی کہانیوں سے زیادہ بات کی ہے اور وہاں خوشخبری کی منادی کرتے رہے۔ یہ پالوس اور برناباس کے تھے، اور لسترا میں ایک شخص بیٹھا تھا جو پاؤں سے لاچار تھا۔ وہ جنم سے لنگڑا تھا اور کبھی نہ چلا۔ وہ پالوس کو باتیں کرتا سن رہا تھا، اور جب اس نے اس کی طرف غور کر کے دیکھا کہ اس میں شفا پانے کے لائق ایمان ہے، تو بڑی آواز سے کہا کہ اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو جا۔ میں اس اونچی آواز کا مظاہرہ یہاں سیٹ نہیں کر سکتا، لیکن اس نے اونچی آواز سے کہا کہ اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو جا، اور جو لنگڑا تھا وہ چلا۔ یہ طاقتور کہانی ہے جو کہ انجیل کی طاقت کا ثبوت ہے۔ آج ہم انجیل کی طاقت پر زور دیں گے۔ یہ آدمی، میں چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں کہ اکثر لوگ جب بائبل کو پڑھتے ہیں تو وہ سرسری طور پر پڑھتے ہیں، جیسے وہ اخبار پڑھ رہے ہیں۔ لیکن رکیں اور اس بارے میں سوچیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس پر غور کریں، اس کو بار بار پڑھیں اور اس کو سوچیں۔ آپ کے ذہن میں ایک تصویر ہے۔ یہاں ایک آدمی جس نے کہا کہ وہ لنگڑا پیدا ہوا تھا، وہ جنم کا لنگڑا تھا اور کبھی نہ چلا تھا، اور اب وہ درمیانی عمر کا آدمی تھا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں۔ اگر وہ کبھی نہیں چلا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی ٹانگوں میں کبھی پٹھوں نے تشکیل نہ پائی ہوگی۔ ہم نے بہت زیادہ لوگوں کو شفا پاتے دیکھا جو فالج میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ انہیں اپاہج کر دیتا ہے، تو شاید وہ اپنی ٹانگوں کو کچھ سالوں سے حرکت نہ دے سکے ہوں گے۔ وہ اپاہج ہیں، اگرچہ ان کے پٹھے اب بھی تشکیل پا رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی زندگی کا ایک اچھا عرصہ گزار چکے ہیں۔ اپاہج زیادہ زندگی میں داخل ہونے سے پہلے اس آدمی نے اپنی زندگی میں کبھی ایک قدم نہ اٹھایا تھا۔ اس کی اپنے ذہن میں تصویر بنائیں۔ آپ کو اپنے ذہن میں اس کی تصویر ایک آدمی جو کہ 2 لاٹھیوں کے ساتھ ہے بنائی ہوگی، اور جلد لاٹھیوں پر پھیلی ہوئی ہوتی، کوئی پٹھے نہیں، کچھ بھی نہیں، اور یہی وہ انسان تھا جو اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا تھا اور چلا۔ یہ اچانک اور جلد ہی ہوا اور معجزہ بنا، اور یہ ہمارے مالک یسوع مسیح نے کیا، اور یہ بہت طاقتور ہے۔
لیکن واپس آدمی کی طرف آتے ہیں، اس کی حالت کی مایوسی میں جانتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں۔ جیسا کہ دوسرے بچے اور وہ چھوٹا بچہ تھا اور باقی بچے بھاگنا شروع کر دیا، شاید وہ ایک ساتھ کھیل رہے تھے، جیسا کہ مختلف کھیلیں ہیں۔ یہاں USA میں ایک کھیل ہے جسے ہم ٹیگ کہتے ہیں۔ جو بھی ہو، وہ بھاگ رہے تھے، ایک دوسرے کو پکڑ رہے تھے، لیکن وہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صرف بیٹھ سکتا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ بھاگنا اور چلنا کیسا لگتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ عمر کا زیادہ ہوا اور اس کے پڑوسی بھی بڑے ہو گئے، بچوں نے اسکول جانا شروع کر دیا، لیکن اس نے نہیں۔ وہ سارا دن بیٹھا رہتا تھا اور اپنے پڑوسیوں کو اسکول جاتا ہوا دیکھتا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد جب انہوں نے شادیاں کی تو نوکریاں حاصل کی، لیکن اس نے نہیں۔ وہ فقیر تھا، وہ فقیر بن گیا اور فقیر رہا۔ لہٰذا اس کے پاس کوئی امید نہ تھی، کچھ بھی نہ تھا۔ لیکن پھر یہ آدمی جس کا نام پالوس تھا، وہ آیا، اور اس کا دوست برناباس، اور بائبل بتاتی ہے کہ وہ وہاں انجیل کی منادی کر رہے تھے، اور انہوں نے بہت غور سے سن رہا تھا۔ اور پالوس نے دیکھا کہ آدمی کا ایمان اور وہ شفا پائے گا۔ آدمی کا ایمان تھا شفا حاصل کرنے کے لیے۔ اس نے وہ ایمان کیسے حاصل کیا؟ وہ اپنی پوری زندگی کبھی نہ چل سکا۔ اس نے ایسی کوئی چیز کبھی نہیں سنی تھی۔ بائبل رومیو اس کے 10ویں باب اور اس کی 17ویں آیت بتاتی ہے، بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اور یہ آدمی بائبل بتاتی ہے اس کا ایمان تھا شفا حاصل کرنے کے لیے۔ بائبل یہ نہیں بتاتی کہ اس کا ایمان تھا کہ گناہ معاف ہو جائیں، اس کا ایمان تھا کہ شفا پا جائے، اور اس نے شفا لینے کے لیے ایمان کو حاصل کیا۔ اس نے سنا تھا کہ خدا کا کلام شفا کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ اعمال اس کے 14ویں باب کی 7ویں آیت کہتی ہے، اور وہاں خوشخبری سناتے رہے، اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کی انجیل سب سے زیادہ یقینی طور پر بیمار کو شفا دیتی ہے، معذور کو شفا دیتی ہے۔ یسوع صلیب پر مصلوب ہوا اور وہ انسانیت کی ہر بیماری کو اپنے ساتھ لے گیا۔ خداوند کی تعریف ہو۔ اور اب میں ایک اور چیز کی طرف آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں۔ دراصل اگر آپ رومیو اس کے پہلے باب اور اس کی 16ویں آیت پر جائیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ نجات یونانی لفظ سوٹیریا سے آیا ہے اور یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور یہ نئے عہد نامہ کا سب سے بڑا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے نجات، خلاصی، تحفظ، صحت، شفا، سب کچھ۔ میں اسے دوبارہ کہتا ہوں، حفاظت بھی۔ لہٰذا نجات، تحفظ، حفاظت، شفا، صحت، خلاصی، اور یہ سب کچھ یہ سب اس لفظ میں ہے۔ یسوع مسیح کی انجیل خدا کی طاقت سے نجات ہے، تحفظ، حفاظت، شفا، صحت، خلاصی، اور یہ سب کچھ میرا مطلب بہت زیادہ میں پھر کہتا ہوں، میرا مطلب ہے بہت زیادہ، اور یہ بہت شاندار ہے۔ تو اگر شفا کا پیغام نہیں ہے تو یہ مکمل خوشخبری نہیں ہے، یہ مکمل پیغام نہیں ہے۔ جب یسوع مسیح صلیب پر مصلوب ہوا تو وہ ہر چیز ساتھ لے گیا، لیکن یہاں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر غور کریں، یہ بہت زیادہ دلچسپ ہے۔ پالوس نے یہاں 3 چیزیں کہیں اور آدمی نے بھی 3 چیزیں کہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں جو اس نے نہیں کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ آدمی پر نہیں رکھے، اور حتیٰ کہ اس نے آدمی کے لیے دعا بھی نہیں کی، اور حتیٰ کہ وہ بیماری سے مخاطب بھی نہ ہوا اور کہا کہ بیماری چلی جا۔ جب ہم کرتے ہیں، اگر آپ اس پروگرام کو ہر ہفتے دیکھتے ہیں، ہاں ہم دعا کرتے ہیں اور اکثر ہم مخاطب بھی ہوتے ہیں، بیماریوں اور وباؤں کے ساتھ اور تکلیفوں کو جانے کا کہتے ہیں۔ یہ صحیفہ ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ پالوس نے حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کہا کہ یسوع کے نام میں، اس نے حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کہا، پالوس نے صرف انجیل کی خوشخبری دی۔ بس یہی اس نے آدمی کا ایمان شفا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے پیغام کے نتیجہ میں، اور تب اس نے کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا، اٹھ کھڑا ہو۔ آدمی نے 3 چیزیں کی،
اس نے دھیان سے سنا، اس نے ایمان کو حاصل کیا تاکہ شفا پائے، اور اس کی بنیاد تھی جو اس نے سنا تھا، اور اس نے ایمان پر عمل کیا، اس نے اپنا ایمان عمل کے مطابق رکھا، اور پھر معجزہ رونما ہوا۔ یہ شاندار تھا، اس کو سنیں، یہ زندگی تبدیل کر دیتی ہے۔ پالوس پیدا ہوا، وہ خدا کا آدمی تھا، اس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا، اس کی کتابیں پڑھی، اس کے سرمن سنے، یہ بہت مثال ہے۔ اس نے کہا جب یقین پر عمل کیا جاتا ہے تو خدا کا وعدہ خدا کی طاقت میں تبدیل ہو گیا۔ خدا کا ہر وعدہ خدا کی طاقت رکھتا ہے، اور اسے تیار کرنے کی ضرورت ہے جو وہ وعدہ کرتے ہیں جب یقین پر عمل کیا جاتا ہے۔ ہاللویا! آپ دیکھتے ہیں کہ انجیل کا پیغام کہ خدا کا کلام، خدا کا یہ کلام کا ایک بیج ہے، الفاظ منتقل اور الفاظ بیج ہے، اور خدا کا کلام اور انجیل کا پیغام اس میں رکھتی ہے تمام وہ طاقت جو کہ ضروری ہے اس کی تیار کرنے کے لیے، جس کے لیے ہم بنائے گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ ایک سیب کا بیج زمین میں لگائیں، اور تمام طاقت ضروری ہے اس سیب کے درخت کو تیار کرنے کے لیے جو کہ اس بیج کے اندر ہے، اور یہ ہمارے لگانے پر ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم اس پیغام کا آپ کے لیے اعلان کرتے ہیں، اور یہ آپ کے دل میں اترے اور آپ کے دل کو کھولے، اور آپ بولیں کہ میں اس پر یقین رکھتا ہوں، میں نے اس کو حاصل کر لیا ہے، اور جب کبھی بھی یہ انجیل میں اس کے لیے اپنا دل کھول رہا ہوں، وہ طاقت، وہ خدا کی طاقت، غور کریں، یسوع مسیح کی انجیل خدا کی طاقت ہے، لہٰذا خدا کی طاقت اس پیغام کے اندر ہے جس کا ہم اعلان کر رہے ہیں، اور جیسے ہی آپ اس کو حاصل کر لیتے ہیں، خدا کی طاقت آپ کے اندر آ جاتی ہے زندگی کو پیدا کرنے کے لیے، شفا یابی پیدا کرنے کے لیے، اور معجزات پیدا کرتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ہم اس پر گھنٹوں بات کر سکتے ہیں۔ میں اپنا سب سے پہلا کروسیڈ نہیں بھولا جو کہ وجے واڑہ انڈیا میں تھا۔ وہاں یہ آدمی تھا جو کہ اپاہج تھا، جس کا دائنا ہاتھ اور بازو اس طرح سے مرجھائے ہوئے تھے۔ کیا آپ کو یہ یاد ہے؟ یہ شاندار تھا، اور یہ تقریباً تیسری رات تھی۔ یہ تیسری رات تھی، اور وہ تقریباً سامنے میدان میں تقریباً شاید 4 یا 5 ہزار لوگوں کی بھیڑ کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھا، اس نے اپنا بازو اس طرح سے رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو پورا وقت نہیں دیکھا، لیکن میں نے اس پر غور کیا، اور میں نے تقریباً پیغام کے اختتام پر کہا تھا، اور میں اس انجیل کی منادی کر رہا تھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ پلیٹ فارم پر تھا۔ میری
تخلیق، ہم نے اس کے متعلق اپنے دوسرے پروگراموں میں بات کی ہے، لیکن ہم واپس ابتدا پر جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے ہر چیز کو تخلیق کیا۔ اس نے ہر چیز کو تخلیق کیا اور یہ اچھا تھا۔ وہاں کوئی گناہ نہ تھا، کوئی بیماری نہ تھی، ہر چیز پرامن تھی، بلکہ کامل تھی۔ لیکن خدا کا ایک دشمن تھا، اس کا نام ابلیس ہے۔ شیطان وہ دنیا میں آیا اور اس نے قائل کیا خدا کی تخلیق اور آدم اور حوا کو۔ اس نے ان کو خدا کی نافرمانی کے لیے قائل کیا۔ اس نے ان پر چال چلی کہ وہ فیصلہ کریں، لیکن اس نے ان کو جھوٹ بولا اور آدھا سچ بتایا، اور انہوں نے خدا کی باتوں کی بجائے ابلیس کی باتوں پر یقین رکھا۔ یہی دراصل حقیقت میں ہوا تھا۔ جب انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے گناہ کیا۔ اور تیسری چیز، لہٰذا تخلیق اور لوگوں کا گناہ، اور انجیل کا تیسرا حصہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا متبادل ہے۔ وہ اس کا بیٹا ہے۔ خدا اس رشتے کو چاہتا تھا جو کہ گناہ کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اس کو بحال کرنا چاہتا تھا، اور اس کو بحال کرنے کا راستہ صرف یہی تھا کہ سزا جو کہ لی جائے، لیکن کوئی بھی اس سزا کو نہ لے سکتا تھا کیونکہ سب نے گناہ کیا تھا۔ لہٰذا خدا باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، تم جاؤ گے، تم کامل ہو، تمہیں ایک آدمی کے طور پر جانے کی ضرورت ہے اور ان کی جگہ پر سزا لو، سزا جس کے وہ مستحق ہیں۔ کسی ایک کو قیمت ادا کرنی ہوگی، بغیر خون بہائے گناہ کی معافی نہ تھی۔ یہی بائبل بتاتی ہے۔ لہٰذا یسوع نے کہا، ہاں میں یہ کروں گا، اور وہ آیا اور اس نے کامل زندگی گزاری۔ اس نے اپنی خدمت کے ذریعے خدا کا پیغام دیا، لوگوں کو شفا دے کر، لوگوں کی ضروریات پوری کر کے، اور پھر وہ صلیب پر مصلوب ہوا۔ اس کو کوڑے مارے گئے۔ وہ اس کو کوڑے مارتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم، شاید 12 چمڑے کی پٹی جس کے ساتھ ہڈیاں اور نوکیلی چیزیں لگی ہوئی تھیں۔ جب وہ اس کو مارتے تھے تو وہ اس کو ادھیڑ دیتی تھیں۔ بائبل بتاتی ہے کہ جب انہوں نے اس کے ساتھ ایسا کیا تو وہ انسان بھی نہ لگ رہا تھا۔ انہوں نے کانٹوں کے تاج کو اس کے سر میں دبایا، انہوں نے اس کو نیزے گاڑے اور اس کو صلیب پر لٹکایا، اور یہی وہ وقت تھا جب متبادل ہوا۔ یسوع صلیب پر ملعون ہوا تاکہ ہم برکت پا سکیں۔ میں آپ کو یہاں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ بائبل کہتی ہے، اس کا دوسرا کرنتھیوں اس کے 5ویں باب کی 21 آیت میں، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ یہ متبادل کام کہلاتا ہے کیونکہ یسوع ہمارا متبادل بنا۔ وہ ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس کی راست بازی ہو جائیں۔ بائبل یہ بھی کہتی ہے، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ اگرچہ وہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا۔ وہ کہاں غریب بنا؟ صلیب پر وہ برہنہ مرا اور پیاسا مکمل طور پر بے سہارا صلیب پر۔ کیوں؟ تاکہ خداوند کثرت سے ہمیں مہیا کرے، تاکہ ہمارے پاس کثرت سے رزق ہو۔ آئیے یسایہ 53 پر چلتے ہیں۔ یسایہ اس کی 53 باب اس کی 3 آیت پر آئیے پڑھتے ہیں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا، کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے سبب کچلا گیا۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں باغی نہیں ہوں۔ اگر آپ مزید آگے پڑھتے ہیں تو یہ بتاتی ہے کہ ہم سب کو اپنے اپنے راستے کی طرف راغب ہونا ہے۔ یہ خدا کی گناہ کے لیے تفصیل ہے، اور باغی کہ ہم اپنے راستے کی طرف مڑ جاتے ہیں، اور ہم سب نے یہ کیا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ لہٰذا صلیب پر یسوع نے ہمارے گناہ لیے، ہماری بیماریاں اور ہماری غربت لے لی، اور بدلے میں اس نے ہمیں اپنی راست بازی، اپنی اچھائی اور اپنی صحت دی، اور یہی اس کی جیت ہے۔ یہی یسوع کا متبادل ہے۔ انجیل کا آخری حصہ ہماری بحالی ہے۔ واقعی یہ نیچے آتا ہے، اگر آپ کچھ کرنے لگے ہیں، آپ یسوع کے ساتھ
آپ ذاتی طور پر اس کے ساتھ جو کرنے لگے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بائبل کہتی ہے کہ بدروہیں خدا کے بیٹے پر یقین رکھتی تھیں، وہ ڈرتے اور کانپ اٹھتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ بچائے گئے تھے۔ آپ نے شاید پہلے سنا ہو کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، آپ نے شاید سنا ہو کہ وہ زمین پر آیا تاکہ آپ کی جگہ پر مصلوب ہو سکے، وہ دفنایا گیا اور پھر وہ جی اٹھا۔ شاید آپ یہ سب چھوڑ دیں، لیکن شاید آپ نے اپنی زندگی اس کو دے دی ہے۔ خدا کا کلام آپ کی زندگی میں اس لیے طاقت نہیں رکھتا کہ وہ سچا ہے، وہ آپ کی زندگی میں تب طاقت رکھتا ہے جب آپ خود کو اس کے حوالہ کر دیتے ہیں۔ لہٰذا انجیل کے مطابق، اس کے مجموعہ کے مطابق کام کرتے ہوئے یہ آپ کا جواب ہے۔ کیا آپ یسوع کو ہاں بولیں گے یا آپ یسوع کا انکار کریں گے؟ یہی انجیل ہے۔ ہاں، یہ طاقتور ہے۔ ہاللویا، آمین۔ آپ اسے گلے لگاتے اور کہتے ہیں کہ ہاں، میں اپنے تمام دل سے اعتماد رکھتا ہوں، میں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا۔ اس کی طاقت آپ کے اندر کام کرنا شروع کرتی ہے۔ آئیں ایک کہانی دیکھتے ہیں اور پھر ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، ان کے لیے جنہیں شفا چاہیے اور اپنے گناہوں کی
اگر آپ نے اب مسیح کو اپنا مالک اور نجات دہندہ قبول کیا ہے، آپ ہماری ویب سائٹ impacttoday.tv پر جا سکتے ہیں۔ آپ ہمیں اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور ہمیں آپ کی طرف سے سن کر اچھا لگے گا۔ ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں گے۔ اور یہ شاندار ہے، اگر آپ نے اب یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے تو آپ کے گناہ دھل گئے ہیں، آپ بالکل نئے انسان بن گئے ہیں اور یسوع مسیح میں ایک نئی تخلیق ہیں۔ اور یہ شاندار ہے، اب اگر آپ جسمانی طور پر بیمار ہیں، اگر آپ نے پہلے ہی شفا حاصل نہیں کی، اسی وقت شفا یاب ہو سکتے ہیں۔ مجھے آپ کے لیے دعا کرنے دیں، اپنے معجزہ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اے آسمانی باپ، میں تیرا ان خوبصورت لوگوں کے لیے شکر ادا کرتا ہوں، اور میں تیری طاقت اور انجیل کی طاقت کا شکر ادا کرتا ہوں جو کہ اس وقت عمل میں آنے والی ہے، اور جیسے ہی ہم بات کریں گے لوگ شفا حاصل کریں گے۔ اور جیسا کہ اس وقت وہ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ وہ انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں، اور جیسا کہ وہ پوڈ کاسٹ پر سن رہے ہیں، اے آسمانی باپ، میں تیری معجزاتی طاقت کے لیے شکر ادا کرتا ہوں۔ ہم حکم کرتے ہیں کہ اپاہج پن لوگوں کی زندگیوں سے مکمل طور پر نکل جائے۔ اسی وقت ہم معدے کے کینسر کو حکم دیتے ہیں وہ شفا یاب ہو جائیں، خدا کے نام میں اسی وقت چلا جائے اور غائب ہو جائے۔ بہت زیادہ شفائیں اور معجزات واقع ہوں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اندھوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے، بہرے کان سننے کے لیے، ان کے سروں سے لے کر ان کے پاؤں کے تلووں تک ہم تیرے معجزات کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جن کی کمر جھکی ہوئی ہے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ جو اپنی ٹانگوں سے اپاہج ہیں وہ دوبارہ چل سکتے ہیں۔ خدا کے نام میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم بھروسہ رکھتے ہیں۔ آمین۔ میرے دوستو، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہمیں ضرور وزٹ کریں اور ہمیں اپنے معجزات کے متعلق بتائیں۔ impacttoday.tv پر آئیں اور ہمیں بتائیں کہ خدا آپ کی زندگیوں میں کیا کر رہا ہے۔ اور اگر آپ کی دعائیں درخواست ہے تو ہم اور ہمارے پاسٹرز آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا آپ کے لیے معجزہ کرتا ہے، اور ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، اور ہم خدا کے نام سے آپ کو برکت دیتے ہیں، اور ہم آپ کے اگلے ہفتے کے لیے حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام کو ضرور دیکھیں۔ خدا آپ کی زندگی میں عظیم کام کر رہا ہے۔ آپ کی زندگی خدا کے کلام سے متاثر ہے، اور پاک روح کی موجودگی سے یسوع کے نام میں آمین۔ Impact Today is made possible by the generous support of the friends and partners of Global Impact Ministries International.